حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان 7 آسمانوں پر جاتا اور کان لگا کر آسمانی خبریں سنتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، اب وہ 4 آسمانوں تک جا سکتا تھا۔ اور جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اسے تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور شیاطین کو شہاب ثاقب کے تیروں سے آسمان کے دروازوں سے دور کیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، جب میرا فرزند زمین پر آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اس سے ایک ایسا نور پھیلا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، اور اس روشنی کے درمیان سے میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے اور اس کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے پاس لائے اور ان کی گود میں دیا تو وہ کہنے لگے، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے یہ خوشبودار بچہ عنایت فرمایا ہے جو گہوارے میں ہی تمام بچوں کا سردار ہے۔ پھر خانہ کعبہ کے چاروں کونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مس کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شر سے محفوظ ہو کر اللہ کی پناہ میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دوران ہی کے واقعات میں سے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے اپنے چیلوں کو چیخ کر پکارا تو وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ہمارے سردار، کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ وہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر، اول رات سے لے کر اب تک آسمان و زمین کے حالات مجھے متغیر نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب سے عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بس تم سب جا کر معلوم کرو کہ کون سا ایسا واقعہ ظاہر ہوا ہے جس کی وجہ سے حالات متغیر ہو گئے ہیں۔ وہ سب اس واقعے کی جستجو میں لگ گئے لیکن انہیں کچھ پتہ نہ چلا تو شیطان کے پاس واپس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ ملعون کہنے لگا، اس امر کی خبر لانا میرا کام ہے۔ پس وہ تمام دنیا کے گرد چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ حرم کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ فرشتوں نے اطراف حرم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب اس نے حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے شیطان کو للکارا اور اسے حرم سے دور بھگا دیا، مگر وہ پھر پلٹ آیا اور ایک چڑیا کی شکل میں کوہ ہیرا کی جانب سے داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، پلٹ جائے ملعون۔ کہنے لگا، اے جبرائیل، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ آج رات زمین میں کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ کہنے لگا، میرا ان میں کوئی حصہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ کہا، ان کی امت میں میرا کوئی حصہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس پر ابلیس نے کہا، میں راضی ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جتنے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے سب منہ کے بل گر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک ندا آسمان سے آئی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہے۔ آج کی رات دنیا میں آنے والا یہ بچہ تمام فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ کرنے والا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے والا تھا، انسانوں کو سعادت کی شاہراہ پر گامزن کرنے والا تھا۔ لہذا ولادت کے پہلے ہی دن سے فرسودہ اور جاہلی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نوشیرواں کا وسیع و عریض محل جس کی ابدیت کا خواب دیکھا جا رہا تھا، اسی رات اس میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مجوسی قوم نے روشن کر رکھا تھا خود بخود بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اطراف زمین میں ایسی روشنی پھیلی کہ شام و کسرا کی عمارتیں دکھائی دینے لگیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی بت رکھے ہوئے تھے سر نگوں ہو گئے۔
इसी तरह सावा का दरिया अचानक बिल्कुल खुश्क हो गया। इन गैर मामूली वाकयात और हालात का मुशाहदा करने के बाद ख्याली खुदाओं के पुजारी भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि दुनिया में इस वक्त यकीनन कोई ऐसा गैर मामूली नौमौलूद वजूद में आ चुका है जिसकी वजह से निज़ाम कायनात में ऐसी अजीब व गरीब तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। अल्लामा कस्सलानी फरमाते हैं कि जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूह पोशी, सुबह सादिक की सफेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, उसी तरह जब आफताब रिसालत के तुलूह का जमाना करीब आ गया तो अतराफ आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाकयात बतौर अलामात के जाहिर होने लगे जो सारी कायनात को झिंझोड़ कर ये बशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनांचे असाब फील की हलाकत का वाकया। अचानक बरान रहमत से सरजमीन अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना और बरसों की खुश साली खत्म होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, किसरा के महल में जलजला आना और उसके 14 कुंगरों का मुनहदिम हो जाना, हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े बुहेरा सावा का अचानक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नहर का अचानक जारी हो जाना,